السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 13۔ قد کان لکم، البتہ ہے تمہارے لیے، آیاتن ایک نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، فی فئتین التقطا یعنی دو گروہوں میں جو باہم مقابلہ کر رہے ہوں یا باہم مقابلے میں ہوں۔ فئاتو ایک گروہ، تقاتلو لڑتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، و اخری اور دوسرا، کافرتن کافر ہے، یرونہم وہ انہیں دکھائی دیتے ہیں، مثلیہم ان کے دو گنا یا دگنا دکھائی دیتے ہیں، رأی العین کھلی آنکھوں سے، واللہ اور اللہ تعالی، یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کی، من یشاء جسے وہ چاہے یا جس کو وہ چاہتا ہے، ان فی ذلک بے شک اس میں، لعبرۃ ایک عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ تو اپنی مدد سے یعنی ان کی تائید کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں صاحب نظر لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ اس آیت میں خطاب سب قسم کے کافروں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کا نقشہ پیش فرمایا ہے۔ مسلمان تعداد میں تہائی سے بھی کم تھے، 313، اور یہ بینہ وہی تعداد تھی جو طالوت کے لشکر کی تھی، جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قلیل ہونے کے باوجود اپنے تابع داروں کو ہی فتح نصرت عطا فرمائی۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ اس انداز سے کھڑا کیا تھا کہ وہ کافروں کو اپنی اصل تعداد سے دگنے نظر آتے تھے۔ گرچہ مسلمان تعداد، اسلحہ، جنگ اور سامان خوراک ہر لحاظ سے کفار کے مقابلے میں کمزور تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید سے مسلمانوں کی مدد کر کے شاندار فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ایک جیتی جاگتی قوت بنا دیا۔ غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کا ابتدائی معرکہ تھا، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت تعداد، اسلحہ، جنگ کی فراوانی اور اپنی جنگی مہارت پر ناز تھا، تو دوسری طرف مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف شراب و کباب کا دور چل رہا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں برپا تھیں، تو دوسری طرف مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں اور نمازوں میں مصروف تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں رات بھر ایک گریو زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھ کر کہا، اب بس کیجئے۔ آپ نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا۔ یہ دعا مانگ کر جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فتح کی بشارت مل چکی تھی۔ میدان بدر ایک ریگ زر میدان تھا،
مگر کافروں نے پہلے پہنچ کر ایک پکی زمین پر قبضہ جما لیا تھا اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے سوائے ریتلے میدان کے کچھ نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی تائید مسلمانوں کے یوں شامل حال ہوئی کہ ہوا چل پڑی جس کا رخ کفار کے لشکر کی طرف تھا۔ ریت اڑ اڑ کر ان کی زب و حالی کا باعث بن گئی۔ پھر اس کے بعد بارش ہو گئی تو کفار کے پڑاؤ میں پسلن بن گئی اور مسلمانوں کے پاؤں پسلن کی بجائے جمنے لگے۔ تیسری تائید الہی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل فرمایا اور پورے صبر و ثبات کے ساتھ کفار کے مقابلے میں جم گئے۔ اور چوتھی تائید یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو سہارا دیا۔ اس پہ در پہ تائید الہی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید صرف اصحاب بدر کے لیے مخصوص نہ تھی، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اسی طرح تائید فرمائی اور بعد میں بھی کی اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان خالصتاً اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہوں اور صرف اسی پر بھروسہ رکھنے والے ہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بنو اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کامل یقین اور بھروسہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔